دنیا کے اندر اس کائنات کے اوپر سب سے پہلا جو زلزلہ ہے نا، سب سے پہلا انسانی ہسٹری کا سب سے پہلا زلزلہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس دنیا کے کسی انسان کو یہ علم اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ زمین ہلتی بھی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زمین کے اوپر زلزلہ بھی طاری ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے جس مکان کو ہم بنا رہے ہیں، اپنی ساری زندگی کا سرمایہ ہم لگا رہے ہیں، یہی مکان کل کو ہماری موت کا باعث بنے گا۔ ان کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ پہلا جو اللہ رب العالمین نے زلزلہ جس قوم کے اوپر بھیجا ہے عذاب بنا کر، وہ قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ جن برائیوں کی وجہ سے اور جن غلط کاریوں کی وجہ سے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ عذاب زلزلے کی صورت میں بھیجا تھا، آج وہ ایک ایک برائی، ایک ایک سیاہ کاری، ایک ایک غلط کاری وہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے۔ یہ تو دعا ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ حقیقت بات ہے کہ ہم نے بچنا کوئی نہیں تھا۔ آج آپ کو یہ گجر خان کے اندر آپ کو کوئی انسان نظر نہ آتا، آج یہاں پر کوئی بندر بنا ہوتا، کوئی خنزیر بنا ہوتا، کوئی زلزلوں سے تباہ کر دیے جاتے اور کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی۔ یہ صرف اور صرف ہمیں جو بچا رہی ہے وہ صرف رسول اللہ کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا، وہ اس دعا کی وجہ سے بچ رہے ہیں، ورنہ کوئی نہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر سب سے پہلا اس دنیا کے اندر زلزلہ آیا ہے تو اس قوم کے اوپر آیا ہے۔ برائیاں کیا تھیں ان کے اندر، کس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا، کس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر یہ زمین کو ہلا کر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر یہ زلزلہ بھیجا تو وہ صبح کو اس حال میں انہوں نے صبح کی کہ سارے کے سارے وہ اپنے گھروں کے اندر مرے پڑے تھے۔ ان کے اندر برائی کیا تھی، ان کی غلط کاریاں کیا تھی، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم پہلے نمبر پر ناپ توڑ کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ ہمارے ملک کے اندر اس وقت یہ کام، یہ برائی اور یہ غلط کاری اور سیاہ کاری لوگ بڑے شوق سے، اور اس کو لوگ چلاکی سمجھتے ہیں کہ دیکھ انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے چیز بیچن دا، میں بیچ لی، یعنی ناپ توڑ کے اندر کمی کرنا لوگ اس کو چلاکی سمجھتے ہیں۔ اور کون سا ایسا آپ کے بازار کے اندر کوئی ایسا دکاندار بچا ہوگا جو اس جرم کے اندر، اس برائی کے اندر اور اس سیاہ کاری سے بچا ہوا ہو؟ کون سا آپ کا پیٹرول پمپ ہے جو اس چیز کے اندر ملوث نہ ہو؟ ہمیں پیٹرول ڈلواتے وقت بھی وہ میٹر کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے، اپا یہ نہ پتہ کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، مسلمان ہے ہم، اسلام کے نام کے اوپر بنا تھا، لیکن سب سے زیادہ ناپ توڑ کے اندر اگر کمی ہو رہی ہے تو ہمارے اس ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ فراڈ اگر ہو رہا ہے دنیا کے کسی خطے کے اندر تو ہمارے اس اسلامی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ توڑ کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ بربادی ہو رہی ہے ہماری، اور بربادی ہماری ہو رہی ہے، ہم سمجھے نہ یا نہ سمجھے وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بربادی کا ملبہ کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اپنی بربادی، اپنی سیاہکاری کا ہم جو ملبہ ہوتا ہے وہ ہم حکمرانوں پہ ڈالتے ہیں، حکمران پہلے والے حکمرانوں پہ، وہ پہلے والے حکمران آپ پہ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور جس کو اللہ برباد کر دے، جس کو اللہ تباہ کر دے، پھر اس کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہوتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے پھر کوئی عزت کی جگہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں آج ہم کیسے ہم ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مہنگائی کے اعتبار سے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نواز شریف نے، عمران خان نے، زرداری نے، یہ ان لوگوں نے فراڈ کیے، ان لوگوں نے کرپشن کی۔ او میرے بھائیوں، ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، وہ آپ کی ریڑھی والا جو ایک چھوٹی سی ریڑھی کے اوپر چند کلو سیب رکھ کر بیچ رہا ہے، وہ بھی فراڈ کر رہا ہے۔
ہمارے یہاں پر بچوں کی نا دعوت تھی، تو کھانا دینے کے لیے ایک بندہ آیا، پلیٹیں بھی آئی تھی، وہ سارے برتن وغیرہ لے کر آئے. تو اب اس نے نا دیکھا، جب وہ برتن لے جانے لگا تو برتنوں کے اندر اس نے دیکھا کہ 2 برتن کم تھے. تو وہ ہمارے گھر کے اندر گئے تھے، کھانا ہمارے گھر کے اندر گیا تھا. تو اخلاص صاحب نے مجھے کال کی کہ کیا آپ کے گھر کے اندر کچھ برتن پڑے ہیں ان کے، تو وہ لے آئیں. اچھا، وہ برتن کچھ پڑے تھے، 2 برتن تھے ایک ساتھ. میں نے سمجھا کہ یہ پلیٹ پڑی ہے، شاید یہ بھی انہیں کی ہو، میں پلیٹ بھی نیچے لے آیا. اب برتن کتنے کم تھے جی؟ 2 کم تھے. میں 3 برتن لے کر آیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ 2 کم ہے یا 3 کم ہے. میں نے سمجھا کہ وہ گھر والی نے 2 کر رکھے تھے، میں سمجھا یہ بھی شاید انہیں کے ہوں گے. اور عمران خان کو فراڈی کہنے والوں، حکمرانوں کو فراڈی کہنے والوں، اس بندے نے کیا کیا، وہ 2 برتن بھی رکھ لے اور ساتھ جو میں لے کر آیا تھا، حالانکہ وہ اس کا برتن نہیں تھا، اس نے وہ بھی رکھ لی. وہ الگ بات ہے کہ ہم کرسی پر نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اختیارات اتنے، ورنہ آپ کے ملک کے اندر ہر بندہ فراڈی ہے. ہر بندہ ہی جہاں پر اس کا داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے. یہ آپ کے سول ہاسپٹل ہے قریب ہی آپ کے، آپ نے بھی یہ واقعہ سناؤں گا. میں نے وہاں پر بائک کھڑی کی، بائک کھڑی کرنے کا 10 روپے ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے یہ 20 روپے دینے، پیسوں کی بات نہیں ہوتی، فراڈ چیک کریں. کہتا ہے یہ آپ نے 20 روپے دینے. میں نے کہا یار وہ پہلے بھی ہم کھڑی کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں ہاسپٹل میں، تو 10 روپے ہی دے کر جاتے ہیں. وہ کہتا نہیں آدھے پرچی تے 20 روپے لکھے. اب جہاں پر 10 روپے لکھے ہوئے تھے نا، موٹر سائیکل کے 10 روپے، اس نے وہاں پر انگوٹھا رکھا ہوا تھا. اور جو وہاں پر رکشا اور کار کے 20 روپے تھے وہ مجھے دکھا رہا، وہ 20 روپے لکھے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت ہے ناپ توڑ کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے. وہ حکمرانوں کو چھوڑ دے میرے بھائی، حکمران فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈ ہیں، جو بھی ہیں. آپ کی ریڑھی لگانے والا، اور جہاں پر جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگا رہا ہے. اب وہ موٹر سائیکل والا 10 روپے، اس کو پتا تھا کہ میں یہاں پر فراڈ کر سکتا ہوں، یہاں پر میں دھوکہ دے سکتا ہوں، تو وہ دے رہا ہے. اس کو اگر کہ آپ کسی کرسی کے اوپر بٹھا دیں تو اس کے اختیارات بڑھیں گے، پھر وہ اس کی اختیارات کے اعتبار سے آپ کے ساتھ فراڈ کرے. اللہ نے یہی فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون. وہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک بڑے دن کے لیے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے مار کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو پہلا جو قوم شعیب علیہ السلام کے اوپر عذاب کی وجہ آئی تھی، معذرت کے ساتھ، وہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ان لوگوں کے اندر، حکمرانوں کو آپ چھوڑ دیں، اپنا ملبہ کسی کے اوپر نہیں گرانا. وہ ہم لوگ ہی فراڈی، ہم لوگ ہی. جب آپ اپنا ملبہ، اپنی جو ناکامی وہ کسی اور کے اوپر گرائیں گے، کبھی آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. جب ہر بندہ یہی سوچے گا کہ یار میرے جہاں تک میرے اختیارات ہیں، جہاں تک میں کچھ کر سکتا ہوں، وہاں پر میں نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے. چاہے میرے پاس 5 کلو سیب ہے تو میں نے ایمانداری کے ساتھ بیچنے. آپ کے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر داغ ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے اسٹیکر لگایا ہوتا ہے سیبوں کے اوپر، ہوتا نہیں آپ کے ملک کے اندر؟ اوپر اچھے اچھے سیب لگائے ہوں گے، نیچے سارے گلے گلے پیٹی کے اندر. یہ آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اور وہی بندہ وہ گالیاں عمران خان کو، نواز شریف کو، زرداری کو اور اپنے حکمرانوں کو دے رہا ہوں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. سوال یہ ہے کہ اس نے جو بھی کیا وہ خود بھگتے گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کا جہاں تک اختیار تھا تو آپ نے کیا کیا؟ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا. تو پہلی ناپ توڑ کے اندر کمی تھی اس قوم کے اندر، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. دوسری ان کے اندر جو کمزوری، اور دوسرا جو ان کے اندر جرم تھا، اہل ایمان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے. اٹھائیے آپ، اللہ نے یہ واقعہ سورۃ ہود کے اندر بھی بیان فرمایا اور سورۃ اعراف کے اندر بھی بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے قوم والے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. اے شعیب، تو اپنی دعوت کو لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف بلا رہا ہے، بعد آ جا. لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم تجھے اس بستی سے نکال دیں گے.
वल्लज़ीना आमनु मअका मिन क़रयतिना, और जो तेरे साथ ईमान लाएंगे ना उनको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, और 9वां पारा शुरू के अंदर पढ़ो, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या फिर अपने इस दावत से बाज आ जा, दावत से बाज आ जा, नहीं तो हम तुझे भी निकाल देंगे, जो तुझे मानेंगे उनको भी निकाल देंगे। क्या हो रहा है कि नहीं आपके अंदर, मुल्क के अंदर भी ऐसा। आइए तीसरी खराबी, ताकि आगे वक्त हमारा बचता है। वलौला रहतुका लरजमनाक, आए नबी शुएब को कैसा ताना दिया, ऐ शुएब अगर तेरा कबीला ना होता हम तुझे पत्थर मार मार के तुझे कत्ल कर देते। वलौला रहतुका लरजमनाक, ये तू अगर बचा हुआ तो तेरा कबीला तेरे पीछे खड़ा है, तेरे कबीले की तुझे सपोर्ट हासिल है, इस वजह से हम तुझे कुछ नहीं कर सकते। अगर तेरे कबीले की तुझे सपोर्ट हासिल ना होती तो हम तुझे कब का तुझे मुका चुके होते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अराहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह ज़ालिमो, क्या मेरा कबीला तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से ज़्यादा इज्जत वाला है कि तुम मेरे कबीले का तो हया करते हो लेकिन उस अल्लाह का हया क्यों नहीं करते। तीसरी जो उनके अंदर खराबी थी मेरे भाइयों, अमाल सालिहा के ऊपर ताना देने वाले थे, अमाल सालिहा के ऊपर ताना देने वाले थे। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, अगर कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अगर कोई गुनाहों से तौबा कर ले, हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोग क्या ये ताने नहीं देते, सोच हुए खा के बिल्ली हज न चली। यही वो उस कौम का ये खराबी थी। वो कौम वाले हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, या शुएबु असलातुका तामुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना, ऐ शुएब क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए इलाहों को छोड़ दें। और ऐ शुएब क्या तेरी नमाज जो तू नमाज़ें पढ़ता है वो तुझे नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम अपने मालों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी हम छोड़ दें। औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा, क्या हम अपनी मर्जी से जो माल हमने कमाया है वो हम अपनी मर्जी को छोड़कर तेरी मर्जी के साथ हम अपने माल को खर्च करें। तो देख ले, ये आज का खुतबा जुम्मतुल मुबारक सुन के ना इंशाअल्लाह शायद आपको ये ख्याल आए कि भाई बच गए हम, ये अल्लाह ही का करम है और रसूलुल्लाह की दुआ है, वगरना चांस कोई नहीं। इसी तरह बात मुख्तसर करते हैं। चौथे नंबर पर जो उनके अंदर बड़ी खराबी थी, बड़ी खराबी वो ये थी कि हक को बातिल कहते थे, बातिल को हक कहते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत ये हक थी, अल्लाह की तरफ बुलाना ये हक था, उसको उन्होंने बातिल कहा। और माबूदाने बातिला को जो कि बातिल थे, जो किसी चीज नफे और नुकसान के मालिक नहीं थे, उनको वो हक कहा करते थे और कहा करते थे वक़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। और लोगों, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी की, शुएब अलैहिस्सलाम की बात को मान लिया और तुम गुमराह हो जाओगे, तुम खसारे में पड़ जाओगे। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर कहा जाता है वो कुरान ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, और हदीस ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, और हदीस वालों अहले तौहीद के पास ना जाना गुमराह हो जाओगे। सेम यही खराबी वहां पर जब ये चार बड़ी बड़ी खराबियां उस कौम के अंदर आई कि नाप तोड़ के अंदर कमी करती है, आमाले सालिहा के ऊपर ताने देते हैं। अगर कोई नेक हो जाता तो उसको नेक होने का ताना दिया जाता, और इसी तरह अहले ईमान को धमकियां देते और हक को बातिल और बातिल को हक कहते। अल्लाह फरमाते हैं जब उनकी ये खराबियां, जब उनकी ये जुर्म और अल्लाह के उन्होंने इस तरह नाराज किया, अल्लाह फरमाते हैं फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, अल्लाह ने फिर दहला देने वाला ज़लज़ला उनके ऊपर भेजा। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो कौम सारी की सारी तबाह हो गई। अल्लाह फिर उस कौम का थोड़ा सा नक्शा भी आगे बयान फरमाते हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कअल्लम यग़नौ फ़ीहा। काश आप कुरान पाक का तर्जुमा जरा अपने आप को सामने रख के पढ़े। ये नहीं कि ये जो अजाब है ना बस उसी कौम के ऊपर आया था, हमारे ऊपर नहीं आना। अपने आप को कुरान पाक के सामने रखें, मेरे अंदर ये खराबियाँ, और मैंने आप कुरान करीम की रोशनी में अपनी इस्लाह करनी। तो देखिए कुरान आपको कैसे झंझोड़ता है। अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कअल्लम यग़नौ फ़ीहा,
اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، وہ ایسے جیسے کہ دنیا کے اندر آئے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی اصل کے اندر خسارے کے اندر گئے، وہی اصل گھاٹے کے اندر گمراہ ہو گئے۔